اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام صحابہ اور اہل بیت کو عطا کیا، امت میں اور کسی کو نہیں عطا کیا۔ ساری امت ایک طرف، جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت ایک طرف۔ جو انعامات، جو اعزازات صحابہ اور اہل بیت کو ملے ہیں اور کسی کو نہیں ملے، وہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہیں، اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں سے ایک اعزاز و انعام یہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے مقدس دور میں پیدا کیا۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کے متصل دور کے لوگ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں چلنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کی صفوں کے لوگ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کے شانہ بشانہ چلنے والے لوگ ہیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل تھا، براہ راست انبیاء علیہم السلام سے شریعت کا علم حاصل کیا، بچشم خود انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی۔ میں سارے نبیوں کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے سب واجب الاحترام ہے۔ انہیں یہ انعام حاصل تھا، براہ راست اللہ کے نبیوں سے سیکھا۔ ان کا جینا اور مرنا انبیاء کے ساتھ تھا۔ ہم مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، وہ انبیاء سے پوچھتے تھے۔ ہمارا امام، ہمارا خطیب علاقے کا عالم ہوتا ہے، ان کا امام اور خطیب، ان کا پڑھانے والا، ان کا استاد علاقے کا نبی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے جنازے، کفن دفن، نکاح علماء پڑھاتے ہیں، مفتیان پڑھاتے ہیں۔ ان کے جنازے، کفن دفن اور نکاح انبیاء کرتے تھے۔ انہیں قبروں میں اتارنے والے اللہ کے نبی ہوتے تھے۔ ایصال ثواب کی دعائیں کرنے والے بھی نبی ہوتے تھے۔ یہ اعزاز کسی اور جماعت کو ملا ہے تو بتاؤ؟ یہ صرف اور صرف صحابہ اور اہل بیت کا حق ہے۔ اس لیے دین ہمیں ان کی توہین سے منع کر رہا ہے، ان کے ادب و احترام کا درس دے رہا ہے۔ بعض بیچاروں کو توہین کرنے کا بہت شوق ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی، نہ پہلی شریعتوں میں اجازت تھی۔ ہمیں فخر ہے، اس پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بحمد اللہ ہمارے عقائد و نظریات کے مطابق جس طرح آخری نبی کے صحابہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، اسی طرح ہر نبی کے صحابہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں۔ ایمان والا جس سے ایمان کی دولت ملی ہے، وہ ان معصوم اور بے گناہ روحوں کی توہین کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پوری مسلم تاریخ میں کوئی مسلمان طبقہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی مسلمان سلسلہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی مسلمان مؤرخ اور محقق ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، واقعاً قرآن و حدیث کا ماننے والا، وہ صحابہ کا منکر ہو یا اہل بیت کا منکر ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ ان کے بغیر مومن کا نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ دین مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ گروہ ہے،
جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، قرآن سے اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، ایمان سے بھی اختلاف ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے، تاریخ کو دلیل بنا کر کبھی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، کبھی ازواج مطہرات پہ تبرہ کرتا ہے، بلکہ ازواج مطہرات کو یہ طبقہ غلیظ اور ننگی گالیاں دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر امت کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ تاریخ میں کیا بیان کرتے ہیں؟ اختلافات بیان کرتے ہیں۔ یہ جنگ جمل ہے، یہ جنگ صفین ہے، اس جنگ میں یہ طبقہ صحیح تھا، اس میں یہ صحیح تھا، اس قسم کی چیزیں عوام کو بیان کرتے ہیں۔ بھائی تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ تم کون ہو فیصلے کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کے؟ جسے بسم اللہ کا معنی نہیں آتا، وہ بھی ابو بکر کے بارے میں فیصلے سنا رہا ہے، عمر کے خلاف فتوے دے رہا ہے۔ کسی کو بھی شریعت نے اس بات کا مکلف اور ذمہ دار نہیں ٹھہرایا وہ صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں تحقیق کرے، کیا یہ صحیح تھے یا غلط تھے۔ ہماری اوقات نہیں، ہماری کیا مجال ہے ہم ان کی عزتوں کا تماشا کریں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے۔ کسی عام انسان کو بھی رب العالمین عزت دینا چاہیں، ساری مخلوق مل کر اس کی عزت ختم نہیں کر سکتی، چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت دینے والے اللہ ہیں۔ پھر صحابہ کو تو اللہ نے پیدا ہی عزت کے لیے کیا تھا، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے عزت کو بھی اگر عزت ملی ہے انبیاء اور صحابہ کی برکت سے ملی۔ تو یہ حضرات صرف امت کو اشتعال دلانے کے لیے یہ زیادتی کرتے ہیں، اس قسم کی چیزیں بیان کرتے ہیں تاکہ امت اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے۔ اختلافات حق ہیں، ہم مانتے ہیں اختلافات تھے، منافقین نے، غداروں نے انہیں لڑایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس اعلان نے، قرآن کے اس جملے نے سارے اعتراضات ختم کر دیے۔ اس کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں کوئی ان کے بارے میں بات کرے۔ ہمیں چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مراتب کو سمجھیں، پھر اس پہ قائم رہیں۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ کریں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت امت میں زہر پھیلایا جاتا ہے، لیکن یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دین کا محافظ اللہ ہے، جو بھی دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی خود اسے جواب دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک صحابہ اور اہل بیت کی غلامی پہ، صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔